أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج حج اشہر معلومات مہینے ہیں مقرر. حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. حج اس کا وقت مقرر ہے. عمرہ سال میں جب اللہ پاک توفیق دے ادا کیا جا سکتا ہے. العمرہ تو فی رمضان تعدل حجتن وفی روایت تقضی حجتن معیہ. حدیث پاک میں ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ اس طرح ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے، آپ کے ساتھ حج کرنا. عمرہ سارے سال میں ادا ہو سکتا ہے. رمضان میں فضیلت ہے. حج کے مہینے مقرر ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. انہی دنوں میں، ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو فرض کر لے ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث، پس نہیں کوئی شہوانی فعل کرنا. رفث شہوانی فعل، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی نافرمانی معصیت، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی جھگڑا ہے حج میں. 3 باتوں سے منع فرمایا: شہوانی فعل، نافرمانی اور جھگڑا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ حج جو پوری دنیا میں سب سے بڑا انسانوں کا اجتماع ہے، باوجود اس کے امن ہے، سکون ہے. ہر مسلمان کے ذہن میں ہے بلا جدالہ، جھگڑا نہیں کرنا. سفر جو ہے، سفر کے اندر ہر انسان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. سفر کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کی برکت ہے. اتنا بڑا اجتماع ہے لیکن پورے امن اور سکون کے ساتھ. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، جس نے اس گھر کا حج کیا، بیت اللہ شریف کا، اور دوران حج میں رفث و فسوق نہیں کیا، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. ماں نے جنا تھا، ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا.
صحیح البخاری حدیث نمبر 1819. یہ جو الفاظ اس آیت کریمہ میں ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ان لفظوں سے ملتے جلتے الفاظ یہ حدیث مبارک میں ہیں. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو گے خیر سے، نیکی سے، ہر مقام پر اور حج کے سفر میں تم طواف کرو، تم تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، تکبیرات جو بھی کرتے ہو یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اللہ پاک کو دکھانا ہے نا، ریاکاری دکھلاوا مقصود تو نہیں. طواف کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ریاض الجنہ میں ہو اور صفا مروہ میں ہو اور عرفات میں ہو، جہاں بھی ہو جو بھی خیر کر رہے ہو یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے کر چلو، زاد راہ لے لو، پس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ. یہاں پر تقویٰ کے دو مفہوم ہیں اور دونوں ہی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ معجزہ رکھا ہے. لفظ ایک ہی ہے، اس کے مفہوم اور اس کے مطالب زیادہ چیزوں کو اپنے اندر گھیر لیتے ہیں. تقویٰ کا ایک معنی ہے بچنا، بچنا. کچھ لوگ آتے ہیں یمن کی طرف سے، زادہ راہ ساتھ نہیں لے کر آتے. جب مکہ مکرمہ میں حج کرتے یا عمرہ تو لوگوں سے پھر مانگتے، سوال کرتے. فرمایا نہیں، حج میں عمرہ میں لوگوں سے نہیں مانگنا، اپنا زادہ راہ ساتھ لے کر آؤ. تقویٰ کا معنی بچنا، سوال سے بچنا. حج عمرہ میں سوال نہیں کرنا. نمبر 2، تقویٰ پرہیزگاری کے معنی کہ اپنا زادہ راہ بھی ہونا چاہیے اور بہترین زادہ راہ کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. ٹکٹ بھی لے لی، پاسپورٹ بھی بنا لیا، سفر بھی کر لیا، لیکن اصل بات پرہیزگاری ہے، خدا کا خوف ہے. یہ بھی ساتھ لے کر چلو. حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں اللہ کا ڈر بھی ساتھ لے کر چلو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. اس سے پہلا جو رکوع تھا اس میں بھی چند ایک حج کے مسائل، قتال اور جہاد کے. اس رکوع میں بھی زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ حج کے. آخر میں ایک کردار اور نمونہ پیش کیا گیا ہے، ایک صالح لوگوں کا اور ایک منافقین کا. پہلے حج کا ہی بیان ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے. حج میں یا عمرہ میں تجارت کر لیں، کوئی اللہ کا فضل تلاش کر لیں تو جائز ہے. زمانہ جاہلیت میں حج کے موسم میں کچھ ایسے بازار لگتے تھے جن کا تعلق جہالت کے ساتھ تھا. جب اسلام آیا تو لوگ سمجھے کہ یہ تو جاہلیت کی رسم ہے. اللہ پاک نے اس کی رخصت دے دی کہ حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں کوئی تجارت بھی کر لو تو جائز ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں. کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو، کوئی بیچنا چاہتے ہو، اللہ پاک نے اس کی رخصت عطا فرمائی. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم لوٹو پلٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشعر الحرام کے پاس. مشعر الحرام یعنی مزدلفہ. مزدلفہ کے اندر مسجد ہے، جس مسجد کا یہ نام ہے.
مسجد المشعر الحرام، اسی نام سے مسجد بنی ہے مزدلفہ کے اندر۔ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو جیسے اس نے ہدایت دی تمہیں، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہوں سے۔ مشرکین بھی تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک، جب تلبیہ ختم کرتے تو آخر میں ایک لفظ بڑھاتے اپنی طرف سے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1185 میں بیان ہے، کیا کہتے؟ الا شریکا لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک تیرا ہے جس کو تو خود بنائے اور تو اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں۔ یہ تلبیہ کے آخر میں شرکیہ جملہ کہہ دیتے، الا شریکن، مگر وہ شریک، تملکہ تو اس کا مالک ہے، وما ملک، وہ مالک نہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جسے تو خود بنائے۔ یہ مشرکین تلبیہ کے آخر میں اضافہ کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم گمراہی میں تھے تو تم کو ہدایت دی، اب صرف ایک اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ پاک کا شریک ہے کوئی نہیں، نہ کوئی اللہ پاک نے بنایا، نہ بنایا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تم پہلے گمراہی میں تھے کہ حج میں بھی جہالت کے دور میں لوگ شرک والا معاملہ کر لیتے، تو اب تو توحید آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص نظام تمہارے سامنے آ گیا۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ جو مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے قریش، وہ کہتے ہم حج کریں گے لیکن عرفات میں نہیں جائیں گے، عرفات میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے عرفات۔ ہم قریشی ہیں، ہم نے حرم کے اندر اندر ہی رہنا ہے، جو حدود حرم ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہے، تو ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا، ثم افیضوا، پھر تم بھی وہاں سے پلٹو، وہاں سے آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ آتے ہیں، تمہیں بھی عرفات جانا پڑے گا۔ اور حدیث میں ہے الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفات کی حاضری کا نام، عرفات کی حاضری رہ گئی تو حج رہ گیا۔ باقی ارکان میں کوئی کفارہ ہو سکتا ہے، کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس رکن کی کمی نہیں، رہ گیا سمجھو حج ہی رہ گیا۔ کیسی غلط سوچ انہوں نے سوچ لی۔ واستغفر اللہ، استغفار کرو اللہ پاک سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس جب تم پورا کر لو اپنے مناسک، حج کے ارکان، ذکر کرو اللہ کا، کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کرتے اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو۔ حج سے لوگ فارغ ہوتے نا، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا بڑا سخی تھا، میرا نانا بڑا بہادر تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ یہ زمانہ جہالت میں تھا، حج کے ارکان پورے کر رہے ہیں
اور جب اختتام کی طرف جا رہے ہیں باپ دادا نانا ان کی صفتیں بیان کر کر کے تھکتے نہیں. اب اس غلط رسم کی جگہ لے لی موبائل نے. اللہ پاک کا ذکر نہیں، تلاوت کلام پاک نہیں، تکبیرات نہیں، تسبیحات نہیں. 24 گھنٹے ایسے موبائل کی محبت دل میں آ گئی جیسے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی محبت آ گئی. اللہ کو کہہ رہے ہیں فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. مینا میں 24 گھنٹے موبائل، عرفات میں موبائل، حرم میں موبائل، طواف میں موبائل، تصویریں تصویریں. کذکرکم آباءکم، بچنے کی محبت سے بھی زیادہ ہڈیوں کے اندر اور خون کے اندر ایسی موبائل کے محبت جراثیم کی طرح اندر سرایت کر دے. فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، وہ باپ دادا نانا کا ذکر کرتے تھے، ہم نے اس نئے جراثیم کو اپنے اندر شامل کر لیا. اب جو دعا ہے، دعا کرنے والے ان کی 2 قسموں کا بیان ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دے دنیا میں صحت کی دعا، کاروبار کی دعا، فیکٹری کی دعا، دکان کی دعا، گاڑی کی دعا، مکان کی دعا. ساری دعاؤں کا تعلق دنیا کے ساتھ. ایسے بھی ہوتے ہیں حج کر رہا ہے، عمرہ، طواف، صفا مروا، اور دعائیں ساری کی ساری دنیا. عرفات میں بھی دنیا مانگ رہا ہے، مزدلفہ میں بھی دنیا، مینا میں بھی دنیا، مسجد نبی کے اندر، ریاض الجنہ کے اندر دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہے. دعا 50% سے زیادہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہی کر رہا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. ہر جگہ دنیا مانگ رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیا میں اچھائی اور آخرت میں اچھائی، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. یہ سب سے جامع دعا ہے. حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک دعا مانگتے، صرف ایک دعا، یہی دعا مانگتے. جب ایک دعا مانگنی ہے تو صرف یہی، اور جب زیادہ دعائیں مانگنی ہے تو دوسری دعاؤں کے ساتھ یہ بھی شامل ہے. اس دعا کو کبھی چھوڑا ہی نہیں. اور پھر طواف کے اندر اس دعا کو رکھا گیا. رکن یمانی سے حجر اسود تک ہر چکر میں. اور پھر دیکھو پہلے یہ کہ دے ہمیں آخرت میں اچھائی، پھر اس کے بعد فرمایا اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. بعض ایسے بھی ہوں گے نا کہ اپنے گناہوں کی سزا لے کر جنت میں، تو وقنا عذاب النار کا معنی کہ ہمیں شروع سے ہی جہنم سے بچا لے. پہلی دعا کے بعد مزید لفظوں کا اضافہ. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے کمایا. حصہ کمایا، نیک عمل، مما کسبوا. کئی ایسے نیک عمل ہیں، عمل صالح، جو انسان کی غلطی سے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ میری ہر نیکی محفوظ ہے، بلکہ نہیں، نصیب مما کسبوا، حصہ ہے مما اس سے جو انہوں نے کمایا، جو کمائی کی. کچھ بچ گیا، کچھ ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے، کچھ رزق حرام کی وجہ سے، اور کچھ اور کرتوتوں کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے.
یہ الفاظ بتا رہے ہیں نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ایام معدودات میں۔ ایام معدودات یہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ، 11، 12، 13 ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تکبیرات کے ساتھ، اللہ پاک کی بڑائی کے ساتھ۔ احادیث میں مروی ہے کہ صحابہ کرام مینا کے اندر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، خیموں میں اور مساجد میں اور بازاروں میں اور ہر مقام پر اللہ پاک کی بڑائی۔ تو جہاں جہاں تکبیرات ہیں اللہ پاک کی بڑائی ہے اور تسبیحات ہیں، ہر مقام پر موبائل نے قبضے جما لیے، اپنا تسلط قائم کر لیے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے اندر کی شرارتوں سے اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایام معدودات، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پر جو جلدی کرے 2 دن میں، 2 دن سے بعد 11، 12 کو ادھر ٹھہرتا ہے مینا کے اندر اور 12 کو ہی واپس چلا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ کینکریاں مارنی 10 کو اور 11 کو اور 12 کو، تو 2 دن سے مراد 11، 12۔ یہ اصل میں جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حج کا ٹائم ٹیبل بیان ہو رہا ہے، ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات۔ 2 دن فلا اثم علیہ، اس پر تو کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کرے 13 کو بھی ٹھہر جائے مینار میں، کینکر مارے اور پھر وہاں سے نکلے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بلکہ اسے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لمن اتقى، اس کے لیے جو متقی بنا، جو پرہیزگار بنا۔ اصل چیز تقویٰ ہے۔ 2 دن ٹھہرو 11، 12 یا 13 کو بھی، لیکن تقویٰ ساتھ ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اس کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تحشرون کا لفظ آیا نا حج کے بیان میں، حج کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ میدان محشر کی طرح ایک بہت بڑا اجتماع، آخرت کے دن کی یاد ہے کہ جیسے یہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہیں، اس طرح کل کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ یہاں تک حج کے متعلقہ جو مسائل تھے وہ بیان کیے گئے۔ اب اس سے آگے 2 قسم کا کردار ہے، ایک نفاق والوں کا اور دوسرا اہل ایمان کا۔ جو اہل نفاق ہیں ان کے 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، 5 علامتیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پہلی نشانی منافقین کی، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ، بڑی اچھی لگتی ہے تجھ کو اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ دنیا میں اتنا سمجھدار ہے، اتنی باتیں کرتا ہے کہ مجلس میں چھا جاتا ہے، سب لوگ خاموشی سے بڑی تنائی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے، دنیا کے بارے میں بہت ہی ماہر ہے، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، جہاں بیٹھتا ہے چھا جاتا ہے۔ نمبر 2، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے۔ قسمیں کھاتا ہے، جی میرا دل صاف ہے، میں اندر سے صاف ہوں، قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو اپنی صفائی یاد کراتا ہے۔ اللہ کی قسم جی ہمارا دل صاف ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے ایسے بے نصیب لوگوں کی۔ تیسری نشانی یہ بتائی
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا بڑا کرتا ہے، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے، تو پھر گندے بول بولتا ہے، گندے بول، بری باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ تو پہلی نشانی بیان کی، پھر دوسری اور یہ تیسری، جھگڑا ہی جھگڑا، بات بات پہ جھگڑ پڑتا ہے۔ الد الخصام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص انتہائی ناپسند ہے جو سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ چوتھی صفت اس کی یہ بیان کی، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب تولا پھرتا ہے، تولا کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، جب پھرتا ہے، جب وہ والی بنتا ہے، والی بنتا ہے، سعیٰ فی الارض تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا فساد سے۔ یہ چوتھی صفت بیان کی کہ لوگوں کے نقصان بڑے کرتا ہے، کسی کے مال کا، کسی کی فصل کا، کسی کے جانوروں کا، کسی کی فیکٹری، کسی کی دکان، نقصان کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیفسد فیہا، فساد۔ پانچویں نشانی ایسے بے نصیب لوگوں کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، پکڑتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے، بس کافی ہے جہنم اور برا ہے بچھونا۔ بچھونا جب کہا جائے نا کہ اللہ سے ڈر جا، اے گناہ کی بات ہے چھوڑ دے، تو تکبر میں آ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے سے زیادہ۔ بھائی یہ شلوار ہے، ٹخنوں سے اوپر کرو، تکبر میں آ جاتا ہے، مزید نیچے کر لیتا ہے، تکبر۔ اس کے لیے پھر جہنم کافی ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 5 صفتیں بیان ہوئی ہیں منافقین۔ آگے اللہ والے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والے ہیں بندوں کے ساتھ۔ کئی ایسے صاحب ہیں جن کا مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، بیوی بچے، ہر چیز، مکان اور ہر چیز چھوڑ دی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بڑی نرمی کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد کہ آئیں تمہارے پاس واضح دلائل، واضح دلیلیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ، اللہ کے فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے کئی دفعہ اپنی یہ صفت کا بیان فرمایا، قیامت کے دن آئیں گے اللہ پاک، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ پاک آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں حساب لینے کے لیے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ربنا اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے
اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.